بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھنے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے اور بہت ساری باتوں سے روکا ہے، ان میں ایک بات کا یہ بھی حکم دیا ہے کہ تمہارا ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. تو اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا، اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا گیا. اور آپس میں
مل جل کر اتحاد اور اجتماعیت کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، فرقہ بندیاں کر لینا، مختلف فرقوں اور ٹولوں میں بٹ جانا، اس بات سے منع فرمایا۔ خطبے کے اندر میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں انہی دونوں چیزوں کی طرف تمام برادران اسلام کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کل مومن اخوہ، جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، اور اسی اخوت اور بھائی چارگی کا برتاؤ کرنے کی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور ایسا ہی عمل کر کے آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دکھلایا اور بتلایا کہ کس طریقے سے تمام مسلمان، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں ذاتی معاملات کو لے کر یا اور کسی دوسری چیزوں کو لے کر اختلاف پیدا ہو جائے، گروہ کے اندر بٹ جائیں لوگ، اور فرقہ بندیاں پیدا ہو جائیں، اور ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو روکا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کے اندر جو باتیں کہی گئیں اسے اختیار کر لو، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے قطعی طور پر رک جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ مطلب ہے قرآن کو تھامنے کا مضبوطی سے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے چل کر فرمایا اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، فرقہ بندیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آپس میں مختلف گروہ اور ٹولیوں کے اندر نہ بٹ جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ ذرا اللہ کی اس نعمت کو تو یاد کرو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ایک دم دشمن بنے ہوئے تھے۔ اشارہ اسلام کی آمد سے قبل کے حالات کی طرف ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑائیاں تو اس زمانے کی ایسی تھیں کہ عجیب و غریب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا فرمائی، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت سے تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آنے والے تمام قیامت تک کے ایمان والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، علاقائیت کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، یا مسلک جو آج کی ایجاد ہے اس کی بنیاد پر نہیں، اس کی بنیاد پر آپس میں فرقہ بندی اور جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ جو چیز صحیح ہے اس کو اختیار کیا جائے، معلوم کیا جائے، پتہ لگایا جائے کہ صحیح کیا ہے۔ فرقہ بندیوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ تمہارے اندر بھی مختلف گروہ اور فرقے پیدا ہوں گے، آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور ایک گروہ کے چھوڑ کر باقی تمام گروہوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ فرقہ جو ناجی ہوگا، جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو اس کے جواب میں بہت مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہو۔ وہ فرقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کے معمولات کا، آپ کے بتائی ہوئی چیزوں کا، اور پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات و فرمودات اور سب چیزوں کا پابند ہو کر اپنی زندگی گزارے گا کہ اللہ کے رسول اللہ نے اور صحابہ نے جو کیا، جو کہا، بس ہم وہی کریں گے، اس سے ہٹ کر ہم کوئی چیز نہیں کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو نبی نے نہیں کیا، یعنی دین کا کام، دنیا کا کام نہیں، دین کا کام، عبادت سمجھ کر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، عبادت کے اعتبار سے ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو آپ نے نہیں کیا اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا۔ ان لوگوں سے ہٹ کر ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے، اور کوئی کرنے کے لیے کہے تو ہم تحقیقات کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے کہ یہ عمل عہد رسالت میں تھا یا نہیں تھا، یا عہد رسالت میں نہیں تھا تو کم سے کم صحابہ کرام کے دور میں یہ تھا کہ نہیں تھا، کسی صحابی نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے، پتہ لگا لیا جائے، اگر واقعتاً یہ کام صحابہ سے ثابت ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہم نے الگ سے کوئی نیا کام کر دیا جس کی اجازت نہیں دی۔ بس سیدھی سیدھی بات، ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے طریقے کے مطابق ہو اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والا جو فرقہ ہوگا وہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا، وہی ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ اور آپس میں اختلافات پیدا نہ ہو، فرقہ بندیاں نہ ہو، آپس میں میل جول کا ماحول پیدا ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی نصیحتیں بھی فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ حدیث جو میں نے پہلے پڑھی جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تحسسوا یعنی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کمیاں تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ٹٹولنے میں نہ لگے رہو، کس کے اندر کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا عیب ہے، ہم اس کو تلاش کرتے رہیں، اس کی بنیاد پر ہم اسے جھگڑے کرتے رہیں، نفرت کرتے رہیں، نہیں، کچھ نہیں، کسی کے ذاتی معاملات میں پڑھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی پاؤ بھی تو اس کی اصلاح کر دو، نہیں اصلاح کر سکتے تو کم سے کم اس کو بنیاد بنا کر اسے ایسی چیز نہ کرو جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو، جھگڑے پیدا ہو، اچھے طریقے سے تم اس کی اصلاح کر دو، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہو۔ تو یہ فرمایا ولا تحسسوا، اس کے بعد فرمایا کہ ولا تجسسوا، تم آپس میں کسی کی ٹو میں نہ پڑے رہو، کسی کے بارے میں تم جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کی جاسوسی کرنا، کون کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کس سے کاروبار کر رہا ہے، کون سا دھندا کر رہا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ بظاہر اس کی نہ تو دکان ہے، نہ تو اس کی کوئی نوکری ہے، نہ تو کہیں کسی کے ہاں کوئی ملازمت کرنے جاتا ہے، نہ کوئی محنت مزدوری، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اچھے سے پہن رہا ہے، اچھے سے مکان بنا رہا ہے، اس کا اونا بچھونا، کھانا پینا، اور بال بچوں کو دیکھ رہا ہے، بڑے ہاؤ بھاؤ میں رہتے۔ اب ایک دوسرے سے ارے بھائی ذرا پتہ لگاؤ آخر کام کیا کرتا ہے، نہ اس کے ہاں دکان ہے، نہ تو وہ محنت مزدوری کرتا ہے، نہ تو کوئی ایسا کام، یہ آخر اس کے ہاں پیسہ آتا کہاں سے؟ اب زمین بھی خرید رہا ہے، مکان بھی اتنا عالیشان، گاڑیاں بھی اس کے پاس، اعلیٰ کوالٹی کا موبائل بھی اس کے پاس لاکھوں روپے کا، آخر کہاں سے آ رہا ہے؟ ہر سال حج میں بھی چلا جاتا ہے، عمرہ بھی سال میں 2-1 کر لیتا ہے، اتنی آمدنی کہاں سے ہوتی؟ تو یہ ہے جاسوسی کرنا کسی کے بارے میں، بالکل قطعی منع کیا گیا، بالکل نہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں۔ وہ جانے اللہ جانے، غلط وہ کرے گا وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کی تحقیقات کرو، پتہ چلاؤ کہ حلال کما رہا ہے حرام کما۔ ہاں اگر پتہ چل جائے کہ یہ حرام کاری میں مبتلا ہے، حرام طریقے سے آمدنی، اس کو اصلاح کر دو، حکمت اور پیار اور محبت کے ساتھ اسے سمجھا دو کہ بھائی یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، ایسے صحیح نہیں ہے، یہ وہ۔ تیسری چیز فرمائی کہ ولا تناجشوا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کسی سے آگے بڑھ جائیں، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کی جب ہوس پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جھگڑے بھی پیدا ہوں گے، لڑائیاں بھی پیدا ہوں گی۔ ایک آدمی اپنی دکان لگائے ہوئے ہے، اب بغل میں دوسرا آدمی دکان لگا لیا، تو اب اس کو غصہ آ گیا کہ بھائی جس چیز کی میری دکان وہی دکان تو نے کیوں لگایا؟ بھائی اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ ہم ایسا کچھ کر دیں کہ سارے گراہک ہمارے یہاں آئیں، اس کے یہاں کوئی نہ جاوے، یہ سوچ کر ایسی ایکٹیویٹی کرنا، ایسے نقل و حرکت کرنا اور آگے بڑھنے کی ہوس کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ بذات خود اچھا عمل نہیں، اور سامنے والے سے دشمنی کا بھی سبب بنے گا، اور بنتا ہی ہے، بنتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنے تک کے روادار نہیں ہوتے اس طرح کے دو قسم کے لوگ۔ اور یہ اپنا مشاہدہ میں بتلا رہا ہوں، یہ دیکھا ہے میں نے تب کہہ رہا ہوں آپ سے، اور یہ عام بات ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نئی چیز میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی مشاہدہ ہو۔ تو یہ ایسی تمام چیزوں پر روک لگا دی جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف، جھگڑے اور کدورت، نفرت کا سبب بنے، اس کا روک لگا دی۔
اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد بھی مت پیدا کرو۔ حسد کے اندر کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد، اپنے اندر جلن پیدا کرنا، اسی کا نام حسد ہے۔ یہ حسد یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی ساری اچھی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اندر جلن پیدا ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہے کہ بھائی اس کو کیوں دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا۔ بھائی شکایت، حسد تو اسی وقت ہوگا کہ بھائی دیکھ کر جل رہا ہے، وہ اس کو نعمت یہ دے دی گئی اب مجھے نہیں دی گئی، میں جہاں کا تہاں رہا اب وہ میرے سامنے کا پیدا، اور اتنی ساری بلڈنگیں، مکانات، گاڑیاں، یہ وہ دکانات، فیکٹریاں، اتنی ساری چیزوں کا مالک ہو گیا اور میں جہاں کا تہاں۔ اب حسد اور جلن کے اندر تو یہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے تو اسے دیا یا کسی اور نے دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب اللہ نے دیا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوا، اور جب یہ اللہ کا فیصلہ ہوا اور ہم اپنے اندر حسد پیدا کر لیں تو گویا اللہ کے فیصلے سے ہم کو شکایت ہے۔ اللہ کے فیصلے سے ہم کو شکایت ہے، اللہ کے فیصلے سے ہم خوش نہیں ہیں۔ نہیں، یہ حسد، اور یہ حسد کی وجہ سے آدمی کے جو اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال، وہ سب ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کسی سے حسد نہ کیا جائے، کیونکہ جس سے حسد کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ زبان سے کچھ نکلے گا۔ جب زبان سے کچھ نکلے گا، کچھ ایسی ایکٹیویٹی اور نقل و حرکت ہوگی جس کی وجہ سے سامنے والے کو جب پتہ چلے گا تو اس کو غصہ آئے گا، نفرت بڑھے گی، بگاڑ پیدا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور نتیجہ اس کا بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس پر روک لگا دیا پہلے ہی، بھائی اس سے حسد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ جیسے تو نے اپنے فلاں بندے کو یہ دیا مجھے بھی ویسے ہی دے دے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو جو اللہ اس بندے کو دے سکتا ہے آپ کو نہیں دے سکتا، بالکل دے گا۔ دعا کیا جائے انشاءاللہ یقیناً ملے گا۔ پھر فرمایا کہ ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض، دشمنی، کدورت، کینہ، اپنے دنیاوی معاملات کو لے کر کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گیا، اب اس بغض کو لے کر دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس سے سلام کلام بھی نہیں کر رہے، ایک دم بائیکاٹ کر دیا۔ نہیں، یہ سب چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ولا تدابروا، تم ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں منہ نہ پھیر لو، پیٹھ نہ پھیر لو، ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں چلتا نہ بنو، ارے آ رہا ہے ہٹو یہاں سے، نہیں۔ تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب منع کی گئی، یہ سب بنیاد ہے انہی جو خرافات، اختلافات، جھگڑے فساد پیدا ہونے کی، یہ سب اسباب ہیں۔ پہلے ہی سے سب پر روک لگا دیا کہ کیوں کہ سب لوگ آپس میں مل جل کر رہے، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں، پیار محبت کے ساتھ مل جل کر رہے، مقصد یہی۔ اور یہ قطعی ناپسند کیا گیا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کریں، دو خاندان آپس میں جھگڑا کریں، دو لوگ آپس میں جھگڑے پیدا کر کے آپس میں مختلف گروہوں اور مختلف فرقوں کے اندر بڑھ جائیں، ایک دم اسلام کی روح کے بالکل خلاف، قطعی کہیں سے اجازت نہیں۔ اور پھر جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایک بھائی کا معاملہ کیا ہوتا ہے، دوسرے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ ایک بھائی جو دو چار سگے بھائی آپس میں، تو سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ بھائی اس کے دکھ درد میں ہم کام آویں، اس کو کسی طریقے کی۔ تو یہ ایک ماحول، یہ فضا باہر کے لوگوں سے بھی ہونی چاہیے جو آپس میں مسلمان بھائی ہیں، ان تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ فرمایا المومن للمومن کالبنیان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے وہ ایک عمارت کے مانند ہے، ایک عمارت کے مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کے جیسے اینٹ ہوتا ہے تو سب ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو باندھے رہتی ہے، چار دیواریں ایک دوسرے کو باندھے رہتی ہیں تب جا کر عمارت کا وجود ہوتا ہے۔ چاروں دیواروں میں سے اگر کوئی ایک دیوار بھی کھل جائے تو ظاہر ہے کہ دوسری دیوار کمزور ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے تیسری کے اوپر بھی اثر پڑے گا، چوتھی کے اوپر بھی اثر پڑے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ عمارت منہدم ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ تم بھی اگر اسی طریقے سے جھگڑے کرو گے، اختلاف پیدا کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور تمہاری اس کمزوری کا فائدہ دشمن اٹھائیں گے۔ اور یہ ہر زمانے میں ہوا کہ جب بھی آپس کے اندر اختلاف پیدا ہوا، فرقہ بندیاں پیدا ہوئی، دشمنوں نے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا، ہماری فرقہ بندیوں سے، ہماری آپسی اختلافات سے دشمنوں نے ہر زمانے میں فائدہ اٹھایا، بلکہ وہ تو اسی تلاش میں ہیں، ان کی تو یہی پلاننگ ہے کہ ایسا کچھ کرو کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے رہے، کبھی برادری کے نام پر، کبھی علاقائیت کے نام پر، کبھی مسلک کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، اور یہ ہو رہا ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ جو حالات اس وقت ہیں یہ تو قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم لوگ آپس میں کسی طریقے کا اختلاف پیدا کریں، مل جل کر رہنے کے یہ حالات ہیں۔ ویسے تو ہمیشہ یہی تعلیم دی گئی، چاہے حالات جیسے بھی ہو، ہمیشہ یہی پیغام رہا ہے کہ مل جل کر رہو، لیکن آج جن حالات سے ہم اور آپ اپنے ملک کے اندر دو چار ہیں، ان حالات کا تو آج کے زمانے میں خاص طور سے تقاضا ہے کہ مل جل کر رہا جائے، اختلاف پیدا نہ کیا جائے۔ ایسے آپس میں ہم جب لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ دشمن کو فائدہ پہنچے گا، اور پہنچ رہا ہے۔ ہم کو آپس میں لڑا کر لوگ اپنا فائدہ حاصل کر رہے اور اچھے طریقے سے کامیاب ہے وہ، تو ہم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ کر؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے، جہاں تک مسلک کی جو بات ہے، مکتب فکر، دیکھیے ایک ہوتا ہے مکتب فکر اور ایک ہوتا ہے مسلک، دونوں کے اندر فرق آج سمجھ لیجئے آپ لوگ۔ مسلک تو صرف چار ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، چار مسلک ہیں۔ لیکن اور ان چاروں مسلک کے لوگ ایسا نہیں کہ آپس میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، نہیں، بس اپنی اپنی سمجھ کا وہ معاملہ ہے، کوئی کسی کو ترجیح دیا، کوئی کسی حدیث کو ترجیح دیا، اور پھر اس کا اپنا ایک مسلک بن گیا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑے کی بات، کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں یہ چار مسلک ہیں، چل رہے ہیں، ایک زمانے سے چل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو چیز پیدا ہوئی وہ مکتب فکر کی پیدا ہوئی۔ اب جیسے کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، یہ سب پیداوار تو بعد کی ہے، اور آپس میں ان سب چیزوں کی بنیاد پر ہم ایک زمانے سے جھگڑا، سینکڑوں سال سے، ادھر 100 سال کو لے لیا جائے عرصہ، جب سے انگریزوں کی یہاں پہ ہندوستان کے اندر آمد ہوئی، اس وقت سے یہ اختلافات آپس میں پیدا ہونے شروع ہوئے زیادہ، ورنہ اس سے پہلے کی ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ صرف مسلک کی بنیاد پر، مکتب فکر کی بنیاد پر لوگ آپس میں جھگڑے کر لیتے ہوں، مار پیٹ کر لیتے ہوں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی اکا دکا کہیں کچھ ہو گیا ہو، لیکن اس طریقے کا ماحول جو آج چل رہا ہے مکتب فکر کی بنیاد پر جھگڑے اور لڑائیوں کا، ایسا کبھی نہیں تھا۔ یہ انگریزوں کی آمد کے بعد ہوا، اور انگریزوں کی پالیسی تھی لڑاؤ، حکومت کرو۔
انگریزوں نے جہاں اس ملک میں ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑایا، مسلمانوں کو مسلمانوں سے بھی لڑایا، اور یہ سب خرافات انہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنیاد پر، حماقت کی بنیاد پر اس کو قبول کر لیا اور ہم لڑ بیٹھے۔ ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ انگریز اپنی چال میں کامیاب ہونے کے لیے یہ سب کرا رہے ہیں، ہم نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، اور یہ اختلاف، یہ جھگڑا، یہ لڑائیاں آج عروج پر ہیں، اور دشمن ہماری انہی سب آپسی لڑائیوں کو دیکھ دیکھ کر مزے لے رہے، انہیں کامیابی مل رہی تو مزے لیں۔ ہم نے آپس میں ایسے حالات اور ماحول پیدا کیے کہ ایک فرقے کے بارے میں نام لکھ کر مسجد کے دروازے پر لگا دیا کہ فلاں فرقے کے لوگ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، آئیں گے تو نکالا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ یہ صرف فرقہ بندیاں ہیں۔ بھائی کون حق پر ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، دیوبندی حق پر ہے کہ بریلوی حق پر ہے کہ اہل حدیث حق پر، یہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہمیں تو صرف اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہی فرقہ کامیاب ہے جس پر میں ہوں، جو میرے طریقے پر اور میرے۔ اب ہم جانچ پڑتال کریں کہ ہم جس فرقے سے تعلق اور جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی تعلیمات، اس کی جو سوچ ہے، اس کے جو عقائد ہیں، اس کے جو افکار اور نظریات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرمودات اور معمولات سے ٹیلی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہیں کر رہے ہیں تو پھر اصلاح کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ کس نے کہہ دیا اور یہ کس نے اجازت دے دی کہ اس کی بنیاد پہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو جھگڑو، مسجدوں میں نہ آؤ، اور ملاقات سلام اس سے کیا جائے تو نکاح ٹوٹ جائے، اس سے بات چیت کی جائے تو نکاح ٹوٹ جائے، ایمان سے خارج؟ ارے اتنا کمزور ایمان ہے کہ کسی سے سلام کر لینے سے بس ایمان ٹوٹ جائے؟ کسی مشرک کے بارے میں یہ نہیں سنا گیا کہ اس سے سلام کر لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ایک فرقے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو سلام کر لے گا، مصافحہ کر لے گا تو اس کا نکاح، اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے صورتحال، اور اس کو دیکھ کر لوگ تماشا بھی بنائے ہوئے ہیں اور مزے لے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، لوہتا میں آگے ایک جلسہ نام کا ایک علاقہ پڑتا ہے، وہاں پہ اخبار میں یہ رپورٹ چھپی، اور اخبار کے اندر یہ کہ ایک آدمی کے والد کا انتقال ہوا، اور اس کا باپ، بھائی آپس میں کچھ اختلاف، کوئی معاملہ ایسا ہو تو اس کے باپ اہل حدیث مکتب فکر پر چلتا تھا، بیٹے لوگ دوسرے مذہب سے تعلق، مطلب دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس باپ کا جب انتقال ہوا تو بھائی باپ ہی تھا، چاہے مکتب فکر اس کا جو بھی رہا ہو، تمام بیٹوں نے اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کر لیا۔ تو جن بیٹوں نے اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کر لی، ان بیٹوں کے تعلق سے یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ سب کے سب بیٹے ایمان سے خارج ہو گئے، اور سب کا نئے سرے سے کلمہ پڑھوایا گیا، اور سب کا ایمان نئے سرے سے کروایا گیا، اور سب کا نکاح بھی کروایا گیا، اور یہ خبر خوب ہائی لائٹ ہوئی اور پورے ہندوستان کے اندر پھیلی۔ یہ سب کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے؟ اتنا کمزور ایمان ہے کہ صرف باپ کا مکتب فکر اپنے سے ٹیلی نہیں کر رہا، اس کے جنازے میں خالی شرکت کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان چلا گیا؟ یہ مذاق بنا رکھا ہے۔ اور پھر مراد آباد کا یہ واقعہ چند سالوں پہلے کا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی جنازہ کسی دیوبندی عالم نے پڑھائی تھی، تو بریلوی عالم، جو لوگ بریلوی جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے جنازہ پڑھی، تو جتنے ان لوگوں نے اس کی امامت میں نماز پڑھی، ان تمام لوگوں کے لیے یہ فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ بریلوی یعنی سنی عقیدے کے لوگوں نے جن جن لوگوں نے اس امام کے پیچھے جنازہ پڑھا، سب لوگ اپنے اپنے ایمان کو پھر سے نیا کر لیں، کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو جاویں، سب کے سب کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیا۔ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میڈیا
اور اخبار اور سارے لوگوں کو تو یہی سب طرح کی خبریں اچھی لگتی ہیں، خوب اچھالا گیا مسئلہ۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہماری ان کرتوتوں کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوگا، لیکن ہم سب صاحب اس طرح کی حماقت آمیز باتیں اور اس طریقے کی بیوقوفی والی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقے کے آئے دن واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے دین کا مذاق ہے، یہ بہت ہی حماقت آمیز، ہماری انہی کمزوریوں اور حرکتوں کی وجہ سے دشمن کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب ہم رونا روئیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ذرا سا اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کر دیکھتے کہ ہماری کمیاں اور ہماری خرابیاں کیا کیا ہیں۔ یہی سب چیزیں تو سبب بنتی ہیں، جو چیزیں سبب بنتی ہیں اس پر تو روک لگانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ آج شکایت دنیا میں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کم سے کم ایک تو ہو جاتے۔ بھائی ٹھیک ہے، جو چیز کوئی دیوبندی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام بریلوی دیوبندی ہو جائے، تمام دیوبندی اہل حدیث ہو جائے، تمام اہل حدیث بریلوی ہو جائے، نہیں ہے، جو جہاں ہے تہاں رہے، لیکن معاملہ اللہ کے حوالے، اور اس کی بنیاد پر کوئی جھگڑا فساد اور بغض اور یہ ساری چیزیں نفرتوں کا ماحول بنانا بند کیا جائے خدا کے واسطے، اور اس طریقے کی احمقانہ حرکتیں کرنی چھوڑ دی جائے، اور ایسا میسج اور اس طریقے کا غلط پیغام جو ہمارے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف جا رہا ہے۔ کب تک ہم اس طریقے کی احمقانہ حرکتیں کرتے رہیں گے؟ کب ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ اتنے نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اپنی حرکت سے باز ابھی تک نہیں آ رہے، اور اس طرح کی اول فول حرکتیں آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ کب ہم سدھریں گے؟ لہذا میرے دوستو بزرگوں، یہ حالات کو دیکھ کے بہت تکلیف اور بڑا ہی احساس ہم کو ہو رہا تھا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا اس تعلق سے بھی آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے، اور ان ساری کمیوں کو سدھارنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں، اور کم سے کم اس تعلق سے اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں تو سخت ترین ان حالات کے اوپر کنٹرول کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور مددگار ہو، ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین عقل سلیم عطا فرمائے، اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے اچھے اور برے کے اندر تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔